بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں الفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاست میں عام ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مسلسل ڈیولپمنٹ متوقع ہیں۔ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ عجیب تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی صورتحال دن بدن بدل رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے صدیق جان صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کون سا بوچھال آنے والا ہے اور کیا ڈیولپمنٹ متوقع ہے۔ صدیق جان صاحب سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ ذرا بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی تحریک کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے کال دی تھی، اس تحریک کے حوالے سے چیزیں کیا ہیں۔ ایک بڑی کنفیوژن ہے، شاید لوگوں کو بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ تحریک شروع ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو یہ کیا تحریک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ اس پہ ساری تفصیلات لے کے اور آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں، ایک تو ہم سب کے ذہنوں میں تحریک کے حوالے سے جو ایک تاثر ہے وہ یہ ہے، ہم تحریک اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک تاریخ ہے کہ اس تاریخ کو اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے اکتوبر میں ہوا، بالکل ویسے ہی جیسے یہ ابھی نومبر میں ہوا، یا اس سے پہلے 25 مئی 2022 کو ہوا۔ ہمارے ذہن میں تحریک کے یہ خد و خال ہیں، ہم تحریک اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ہے۔ جب تحریک انصاف 3 بار، ایک بار 25 مئی کو انہوں نے اعلان کیا، پھر آپ کو یاد ہے نومبر میں جب عمران خان صاحب کو جب اسلام آباد کے مارچ کر رہے تھے، جب عمران خان صاحب کو گولی بھی لگی تھی، اور پھر نومبر میں یہاں پہ جلسہ کیا گیا تھا، اور پھر 2 بار ابھی اکتوبر اور نومبر میں، پھر 2024 کی بات ہے۔ تو چاروں بار اسلام آباد کی طرف تحریک انصاف آ رہی تھی، اور ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ تحریک اسی کا نام ہے جس میں کوئی ایک تاریخ دی جائے، ایک مقام بتایا جائے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے۔ اس بار تحریک انصاف کی حکمت عملی مختلف ہے عمران خان صاحب کی اپروول کے ساتھ، کیونکہ آپ عمران خان صاحب کا بیان سن چکے ہیں کہ اس بار ہم اسلام آباد کی طرف ابھی نہیں آئیں گے، کیونکہ اسلام آباد میں گولیاں ماری جاتی ہیں۔ 26 نومبر کو اتنے لوگ شہید ہو گئے، بے دردی سے ان کو مار دیا گیا۔ تو اس بار حکمت عملی مختلف ہے۔ پہلے بھی ایک تجویز یہ کئی بار آئی سامنے، لیکن اس پہ تحریک انصاف نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا۔ وہ تجویز یہ تھی کہ پہلے آپ ہر شہر میں ایکٹیویٹیز کریں، ہر شہر میں ایکٹیویٹیز کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ جب کسی شہر میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ گجرات کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یا ابھی میں آپ کو بلوچستان کا بتاؤں گا، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو وہاں پہ جو داؤد صاحب ہیں، جو صدر ہیں پی ٹی آئی بلوچستان کے، انہوں نے جو ایکٹیویٹیز کی ہیں اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ یا آپ اپنے کسی بھی علاقے کا دیکھ لیں کہ جب اس علاقے میں کسی بھی چوک کے اندر 50 60 70 80 90 لوگ جتنے بھی اکٹھے ہو کے اور کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو وہ خبر پورے شہر میں پھیل جاتی ہے، اس شہر کے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اچھا، جو شہروں کے فیس بک پیجز ہیں لوکل بنے ہوئے، وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کی بڑی پینیٹریشن ہوتی ہے، ان کی بڑی ریچ ہوتی ہے لوکل سطح کے اوپر۔ یعنی اب اگر کوئی رحیم یار خان کا فیس بک پیج ہے، تو میں شاید یہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں اس کو فالو نہیں کر رہا، لیکن رحیم یار خان والے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یا اسکردو کے اگر کوئی پیجز ہیں، میں یہاں بیٹھ کے فالو نہیں کرتا، لیکن ان کے لوکل لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو ان پیجز کے اوپر چیز لگتی ہے کہ جی آج چوک میں یہ احتجاج ہوا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں تک ایک میسج پہنچانا کہ دیکھو ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں فتح کر لی گئی ہیں، جسٹس یحییٰ خان اور یہ سارے انصاف نہیں دے رہے، اور احتجاج میں یہ کہا گیا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، پیٹرول مزید بڑھنے جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہ پوری چیزیں اس شہر کے لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اظہار کا، بتانے کا کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، یا یہ نظام یہ بد تہذیبیاں کر رہا ہے، بدتمیزیاں کر رہا ہے، بدماشیاں کر رہا ہے، غنڈہ گردی کر رہا ہے، دہشت گردی یہ نظام کر رہا ہے۔ اور یہ ایک میسج لوگوں کو دینا ہوتا ہے، اور ساتھ لوگوں کو دعوت دینا ہوتی ہے کہ دیکھو ہم تو اس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تمہارا بھی یہ مسئلہ ہے، تم سب کا یہ مسئلہ ہے، تو آؤ ہمارے ساتھ نکلو۔ تو لوکل سطح کے اوپر ایکٹیویٹیز کا مقصد ہوتا ہے بڑی ایکٹیویٹی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا۔ تو اس بار حکمت عملی یہی ہے کہ شہر شہر چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ ابھی ان ایکٹیویٹیز کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ شاید بہت زیادہ بدل بھی جائے، اور پہلے شہر شہر یہ چیزیں ہوں گی، پھر ڈسٹرکٹس میں ہوں گی، پھر شاید صوبائی سطح پر ہوں، ڈویژنل سطح پر ہوں، پھر اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ احتجاج کی کال دی جا سکتی ہے۔ اور میری اطلاع یہی ہے کہ اسلام آباد کی طرف کال دی جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال نہیں دی جائے گی، لیکن پہلے مقصد یہ ہے کہ شہر شہر ایکٹیویٹیز ہوں، اور شہر شہر ایکٹیویٹیز کے بعد پھر ایک بڑی کال جو ہے وہ دی جائے۔ اس بار حکمت عملی تحریک انصاف کی یہ ہے، اور اس حکمت عملی میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اور وہ تبدیلی آج بھی آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات ہے، اور جب بہنیں جائیں گی تو آج ویسے بڑی خبریں متوقع ہیں اڈیالہ جیل سے۔
ایک تو عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ 5 اگست کو پیک ہو، تو اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی میں تبدیلی آ سکتی ہے، عمران خان صاحب کوئی اسپیسیفک ڈائریکشن دے دیں کہ یہ کر دیں. پھر اسی طرح سے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے 90 دن والی بات کی ہے، اس پہ بھی عمران خان صاحب کا کوئی رد عمل آ سکتا ہے. اور لاہور میں جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کو کوئی رد عمل آ سکتا ہے. مرزا آفریدی کو جو ٹکٹ دینے والا معاملہ ہے سینیٹ کا، اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کا کوئی رد عمل آ سکتا ہے. یا تو وہ کہیں گے کہ جی میں نے دیا ہے، بالکل ٹھیک دیا ہے، مجھے پتہ ہے وجوہات کا، یا وہ کہیں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے یہ درست ہے اور آپ ٹکٹ واپس لے لیں اور ان کی جگہ فلاں کو دے دیں. تو ان تمام چیزوں پر گو کہ جو 90 دن والی بات ہے اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 90 دن والی بات علی امین گنڈا پور صاحب کی ذاتی رائے ہے، ہم اسی لائے عمل پہ چلیں گے جو عمران خان صاحب کا ہے، اور اس پہ ہم چلتے ہوئے جو ہے وہ 5 اگست کو اس کو پیک پر لے جائیں گے. پھر عمران خان صاحب کا اپنے بیٹوں کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی آ سکتی ہے، کوئی رائے آ سکتی ہے ان کے پاکستان آنے یا نہ آنے کے حوالے سے، اور یہ ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں. تو بہرحال آج بڑی خبریں جو ہیں وہ ڈیالہ سے متوقع ہیں، اور اس میں یہ جو لاہ عمل میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ تحریک شروع ہو چکی ہے. یہ ایکٹیویٹیز جو ساری آپ کو پنجاب میں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، آپ کو بلوچستان میں بڑی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں، آپ کو سندھ میں بڑی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں. اس وقت جو 2 صوبے جو سب سے آگے ہیں وہ ہیں بلوچستان اور سندھ، جو سب سے آگے ہیں. تو یہ بہرحال جو داؤد ہیں جو پی ٹی آئی کے بلوچستان کے، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور ساتھ جو سندھ میں حلیم عادل شیخ ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہاں پہ بہرحال ایکٹیویٹیز زیادہ بڑی ہو رہی ہیں بنسبت پنجاب، بنسبت کے پی کے میں بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، لیکن کے پی کے میں خیر وہاں پہ اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کی خیر پی ٹی آئی کو اس طرح سے ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ کے پی کے سے تو پہلے بھی لوگ نکلتے ہیں، اب بھی لوگ نکلیں گے. تو کے پی کے میں کو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ضرورت نہیں ہے، اصل ضرورت ہے منظم ایکٹیویٹیز کی پنجاب میں. اور پنجاب میں آج کل ہر ویڈیو میں پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا سا پتہ چلے کہ آپ ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کا جو حلقہ ہے وہاں پہ ایم این اے، ایم پی اے اور ٹکٹ ہولڈر کون ہے آپ کا، اور تنظیمی عہدیدار پی ٹی آئی کا کون ہے، اور کیا وہاں پہ کوئی وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ ضرور بتائیں، نہ صرف مجھے بتائیں، باقی لوگوں کو بھی بتائیں، اور اپنے اپنے شہر کا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس شہر میں کوئی گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور کس شہر میں ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی. کیونکہ بہرحال پنجاب کے حوالے سے جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تھی وہ ایکٹیویٹیز بہرحال ابھی بھی اس سطح کی نظر نہیں آ رہی. گو کہ یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں جو جبر، بربریت، فسطائیت اور یزیدیت ہے وہ شاید کسی اور صوبے میں نہیں ہے، یہاں تک کہ بلوچستان میں وہ بربریت نہیں ہے. یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ گو کہ ایف آئی آرز ان کے اوپر بھی ہوئی ہیں، سختی بہت زیادہ ہے، لیکن پنجاب تو بالکل ایک وہ ہے کہ ایسے کہ جیسے کوئی کرفیو کا ماحول ہو کہ کوئی نہیں نکل سکتا اور گولی مار دی جائے گی جو نکلے گا. حالانکہ اتنا آسان نہیں ہے اب، اور ایکٹیویٹیز بہرحال جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اچھا، اب آپ کو ایک چیز اور عرض کروں. دیکھیں، میں بلوچستان والا بتاؤں گا، اور میں بلکہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں قاسم خان، ان کا ایک ٹویٹ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں، عمران خان صاحب کے بیٹے اب اس بات کے واضح اشارے مل رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ اب ایکٹیو ہو چکے ہیں اس معاملے میں، اور وہ ٹویٹر کے ذریعے بات کرتے رہیں گے. اور خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ جب وہ امریکہ جائیں گے تو اس وقت کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اصل کہانی وہیں سے کھول کر سامنے آئے گی کہ کس طرح کی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو ملتے ہیں نہیں ملتے، کس کس سے ملتے ہیں، انٹرویوز کس طرح دیتے ہیں، پاکستان آنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں سے کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی، اور ایک بھونچال ہوگا پاکستان کی سیاست میں جس لمحے وہ امریکہ پہنچیں گے. اتنی ایکٹیویٹیز ان کی ہو رہی ہوں گی، اور ان کی خبریں آ رہی ہوں گی، اور سوشل میڈیا پورا ان کو کور کر رہا ہوگا. قاسم خان نے کل یہ ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا کہ صدیق جان صاحب نے پاکستان کی سیاسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اہم ترین حقائق ہمارے سامنے رکھے اور بتایا کہ اس وقت کون سی کمپرومائزڈ قیادت ہے جو عمران خان صاحب کی پیڑ میں جھولا گھوم رہی ہے، اور پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کا اس وقت سیاست کے اندر کیا کردار ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.